اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من كان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا آپ کی بات چل رہی تھی کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اگلا جو سب سے مشکل مرحلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کی ساری پریشانی تھی کہ اب میں کس طرح اس کو جو ہے وہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں اور پھر وہ قوم کا جو رویہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا، تو سب سے جو مشکل ترین مرحلہ تھا وہ آ پہنچا۔ تو ہوا کیا، تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے تسلیاں تو دی تھیں آپ کو، لیکن جو ایک پریشانی بشری تقاضا ہے، آخر پریشانی تو ہوتی ہے۔ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے اٹھایا، فآتت به قومها، آپ جو ہے وہ ان کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی۔ تحملہ، آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، اور جب اپنی قوم کے پاس لے کے سامنے آئیں تو ظاہر ہے ایک پریشانی بن گئی۔ ایک نبی کا گھر ہو، انبیاء کا گھر ہو، اور اس کے اندر عزت مآب عصمت مآب جو خاتون ہیں ان کے سامنے ان کی گود میں بچہ ہو تو بڑے پریشانی بن گئی۔ آپ کے جو خاندان والے تھے وہ بھی رونے لگ گئے کہ یہ کیا بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے قالو، وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے اے مریم تو بڑی عجیب و غریب چیز ہمارے سامنے لے آئی، یہ بتا ہم کیا کریں، یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے کہے، ایک تو تیری جو عزت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بیت المقدس کی خدمت ہمارے سامنے ہے، اور ہم کریں تو کریں کیا، یہ تو نے ہمیں کس امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اور آگے انہوں نے ایک اور بڑی بات کی، کہنے لگے یا اخت ہارون، فرمایا اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور تیری ماں جو ہے وہ بدکار نہیں تھی، تم تو بڑے نیک لوگ ہو، نہ تیرے خاندان میں کوئی ایسی کوئی گندگی پائی جاتی ہے، نہ تیری ماں جو ہے وہ بھی بڑی نیک خاتون ہے، تیرا باپ نیک خاتون ہے، تیرا بھائی جو ہارون ہے وہ بھی نیک بندہ ہے، یعنی پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا قبیلہ، یہ تو سارا کا سارا نیک پاک ہے، تو نے یہ کیا کر دیا۔ وہ جو پریشانی تھی اب وہ سامنے آنے لگ گئی کہ جب وہ ان کو یہی چیز ان کے سامنے آنے والی، ان کو پریشانی تھی کہ یار کیا بنے گا میرا، اب میں کیسے جواب دوں گی ان کو کیا جواب دوں گی۔ تو ہوا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بھائی اگر جب آپ سے کوئی بات پوچھے تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ میں نے تو بھائی چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب وہ باتیں بڑھنے لگی، تان و تشنیع بڑھنے لگا، لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، کہاں سے لائی ہے، تیرے گود میں کیسے آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ سارے ستانے لگ گئے، تنگ کرنے لگ گئے، تو فاشارت الیہ، قرآن مجید کے الفاظ ہے، فرمایا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھ لو، مجھے نہیں پتا، جو بات پوچھنی ہے وہ آج اسی سے پوچھ لو۔ کیوں، وہ پیچھے میں گزرا ہے فقول انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے تو آج بھائی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ، اس نے کہا جو پوچھنا ہے یہ جو میری گود کے اندر ہے اسی سے پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ قالو، ان کو اور ذرا غصہ آ گیا کہ جی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہہ رہے تو اس سے اور بھی بڑی حیرانگی والی بات کر رہی ہے کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں، کیا اس سے پوچھے، کیف نکلم، ہم ان سے کیسے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، ابھی تو یہ تیری گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے پوچھے بھی سی تو کیا پوچھے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر جب بات سامنے آئے تو بڑے غصہ اور ذرا تیز ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مریم پہلے تو ہم اس بات پہ پریشان ہیں کہ تو خود بتات کر دے گی، تو خود بتا دے گی بھی یہ کیا ہے، اوپر سے تو کہہ رہی ہے کہ بچے سے خود پوچھ لو۔ تو ابھی یہ بات چل نہیں رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلام فرمایا قالا، عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ، فرمایا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ اسی وقت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور صرف اللہ کا بندہ نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بندہ نہیں جو عام بندہ نہیں ہوں میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کا علم بھی عطا فرمایا ہے اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، بات ہو رہی تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میری بات جو ہے وہ بالکل نیک پاک ہے، اب بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ بجائے ماں کی برات ظاہر کرنے کے، ماں کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ بتانے کے، صفائی دینے کے، آپ خود کہہ رہے ہیں جی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیونکہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام نے قیامت تک کے لیے رہنا تھا،
کیونکہ یہ تو ابھی گود کے اندر کلام ہو رہا ہے، اور اس کلام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جانا تھا، تو اس کلام نے معجزہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جاتی کہ اس بچے نے جو ہے وہ شروع میں کیا بات کی تھی. تو آپ نے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو خدا بنانا تھا، تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے ماں کی صفائی دینے کے بجائے یہ صفائی دی ہے کہ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، کہ یعنی قیامت تک کوئی بندہ مجھے خدا نہ سمجھے. بجائے ماں کی صفائی دینے کے آپ نے اپنے بندے ہونے کی جو ہے وہ کیا کی، گواہی دی ہے کہ جو لوگ بھی آج بھی چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر کلام کیا تھا. اب جب کلام کیا اس بات کو تم مانتے ہو، تو پھر یہ بھی تم بتا دو کہ کون سا کلام کیا تھا. قرآن تو اس کلام کو بیان کر رہا ہے نا کہ جو کلام عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کیا تھا، وہ گفتگو جو کی تھی وہ کیا تھی. انجیل کے اندر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن کے اندر بول پڑے تھے. ٹھیک ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے تھے تو کیا گفتگو کی تھی، وہ گفتگو قرآن پاک نے بیان فرما دی، اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زبان اقدس سے جو پہلا لفظ نکلا تھا وہ کیا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، یعنی میں خدا نہیں. تو اس سے عیسائیت کی جڑ ہی کاٹ کے آپ نے رکھ دی ہے کہ جو عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائے پھرتے ہیں. اب دیکھیں نا جی، ان کا یہ دن آنے والا ہے، کھچے ماریں گے. ٹھیک ہے، اور ہماری قوم جو آپ آگے سے جناب مبارکباد دے رہی ہوتی جی. ٹھیک ہے، یاد رکھیں ان کے کرسمس مبارک کہنا یا ان کے دن کی ان کو مبارک دینا یہ ویسے کفر ہے. جو بندہ ان کو مبارکباد دیتا ہے، ہماری قوم تو باقاعدہ فلیکس لگا دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، کرسمس مبارک ہو جی. اللہ کے بعد مجھے پتہ ہی کوئی تو کس چیز کی مبارک دے رہا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ مبارک دے رہا ہے. حالانکہ ان کا عقیدہ کیا ہے، جس دن خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یا تو پھر تو جو مبارکباد دے رہا ہے پھر تو بھی یہی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یا خدا میں سے خدا ہے، کہ تیسرا خدا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں ان لوگوں کو اس کے کفر کی جو مبارکباد ہے نا، یہ خود کافر ہونے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک صفائی دی ہے، فرمایا کہ بھائی انی عبد اللہ، کیونکہ قیامت تک اس کلام نے رہنا تھا، آپ کی گفتگو نے رہنا تھا. تو آپ نے آتے ہی سب سے پہلے کیا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اس کی دلیل دی ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا اللہ جو تیسرا خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ خدا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہی ہے. اور کیسا بندہ ہے، آتانی الکتاب، جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں کتاب کا علم عطا فرما دیا تھا. کون سی کتاب کا، تورات شریف کا. یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ دوسرا کون سا، کہ آپ ابھی ماں کے پیٹ یعنی سیدہ مریم کے پیٹ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات کا سارا علم عطا فرما دیا تھا. یعنی ماں کے پیٹ میں ہی آپ تورات کے عالم بن گئے تھے. اور اگلی بات، وجعلنی نبیّا، جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے ابھی ماں کی پیٹ میں، آپ ماں کی گود میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما دی. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا آگے، اب صرف یہ کلام ان کا ختم یہاں پہ نہیں ہو رہا. فرمایا وجعلنی نبیّا، مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا، کتاب بھی عطا فرمائی. اور اگلی بات، وجعلنی مبارکا اینما کنت، فرمایا میں جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے. یعنی رب نے میرے وجود کو اتنا برکت والا بنا دیا ہے، اینما کنت، میں جہاں بیٹھوں گا، جہاں اٹھوں گا، جہاں کھڑا ہوں گا، جہاں جو مرضی کروں گا، جہاں پہ میں ہوں گا وہیں پہ بیٹھ کے میں برکت والا بن جاؤں گا. تو اس سے مطلب اسے ایک مسئلہ ثابت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہوتے ہیں نا، ان کا وجود اتنی برکت والا ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہی جگہ برکت والی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، رب کا نیک بندہ جہاں بیٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جو ہے برکت عطا فرما دے گا. آپ دیکھیں چھوٹی سی بات پہ غور کر کے دیکھیں، اکثر ہمارے بزرگوں کے شہروں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے شریف. ٹھیک ہے، پاک پتن شریف. ٹھیک ہے جی، لاہور کی نسبت داتا صاحب کے ساتھ ہے کہ کہیں لاہور شریف. ٹھیک ہے، یہ شریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، بزرگی، عزت والی جگہ. مطلب کیا ہے اس کا، مطلب یہ کہ جہاں جہاں آپ کو یہ جو بزرگ نظر آئیں گے وہاں پہ اسی شہر کے نام کے ساتھ جو شریف لگ جاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کو اس بزرگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرما رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو اجمیر شریف، کتنی ایسی باتیں، اوٹ شریف ہے، اجمیر شریف ہے، پاک پتن شریف ہو گیا. یعنی جہاں لفظ شریف لگا ہوا ہے جو ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بھی عزت عطا فرمائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنت. عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی، نبی بھی بنایا، برکت والا بھی بنایا ہے. ٹھیک ہے یار، عیسیٰ علیہ السلام اگر اتنے برکت والے ہیں تو خود آپ اندازہ کریں یار ہمارے نبی کو رب نے کتنی برکت والا بنایا ہوگا. جہاں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ جائے وہ جگہ برکت والی ہے. جہاں پہ حضور کا تو جسم مبارک جہاں میں موجود ہو، یا حضور کے بال مبارک موجود ہو، حضور کا کپڑا مبارک موجود ہو، وہ جگہ کتنی برکت والی ہو جائے گی. اچھا، آگے سب سے بڑی بات فرمایا کہ اوسانی
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم یہ دیا ہے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، رب نے مجھے فرمایا میرے عیسیٰ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ ما دمت حیا، کب تک؟ فرمایا جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھ پر نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی۔ ہمارے ملنگوں پر کوئی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے پوچھ لیں، ان کی پڑھی پڑھائی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھ پر نماز فرض ہے، تب تک مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے ہو گئے تو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مسئلہ ثابت کیا ہوا کہ جتنا مرضی اللہ کا نیک بندہ ہو اس پر عبادت فرض ہوتی ہے، اس سے عبادت ختم۔ ہاں اگر بزرگی کی وجہ سے، نیک ہونے کی وجہ سے، رب کے قریب ہونے کی وجہ سے اگر کسی کو عبادت معاف ہوتی تو ہمارے نبی کو معاف ہوتی، ٹھیک ہے؟ آقا علیہ السلام تو جاتے جاتے آخری وقت تک حضور تو نماز پڑھتے ہی گئے، بلکہ حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے پہ غالباً حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ صحابہ کرام جب حضور کا انتظار کرتے رہے کہ حضور کب باہر تشریف لائیں گے، اور ظاہر ایک دو دن بے چینی بڑھ گئی کہ حضور باہر تشریف نہیں لا رہے آخری ایام کے اندر، تو صحابہ کرام کے جب بے چینی کو حضور نے ملاحظہ فرمایا نا کہ یار میرے صحابہ، میرے غلام جو ہے مجھے دیکھے بغیر جو ہے بے چین ہے، تو آقا علیہ السلام نے ایک طرف مولا علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسری طرف حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنے چچا کے، ٹھیک ہے؟ حضور اس حالت میں حجرے سے باہر تشریف لائے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کمزوری کا عالم یہ تھا حضور کا کہ آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاؤں مبارک زمین کے ساتھ لگے آ رہے تھے اور لائنیں بنتی جا رہی تھی، جیسے کسی کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں اور لائنیں بن جاتی نا، لکیریں بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی کمزوری نقاہت تب بھی اتنی زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس وقت بھی حضور تشریف لائے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، تب جب باقی سارے معاملات چلتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو نیک ہونے کی وجہ سے عبادت معاف ہوتی تو ہمارے نبی کو معاف ہوتی، اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے اگر عبادت معاف ہوتی تو پھر حضور کو معاف ہوتی، لیکن حضور کو عبادت معاف نہیں ہے، بلکہ حضور پر تہجد کی نماز ہم پر تو فرض نہیں ہے، نبی پر تو تہجد کی نماز بھی فرض ہے، ایک فرض اور بڑھ گیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یاد رکھیں ساری زندگی کے لیے، اگر کوئی شخص یہ کہتا نا کہ ہم پر ساڑیاں پڑیاں پڑھائیاں نے، سمجھ لو کہ 2 نمبر ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، عبادت کب ساکت ہوتی ہے؟ جب انسان کی عقل سلامت نہ رہے۔ جیسے ہمارے ہاں وہ صحیح لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو ان پر عبادت بھی فرض نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے لیے ضروری ہے کہ بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو۔ اب عاقل نہیں ہے، وہ چاہے بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے جیسے ہمارے یہاں عام اکثر 1-2 بندے مل ہی جاتے ہیں ایسے، تو مقصد کیا ہے اس سے؟ ہاں عقل نہیں ہے تو عبادت بھی فرض نہیں ہے، لیکن جب تک عقل ہے تب تک عبادت بھی فرض ہے۔ اور نماز کب تک فرض ہے؟ جب تک آپ کی آنکھوں کے اشارے ہیں نا تب تک آپ پر نماز فرض ہے، یا یوں سمجھ لیں جب تک آپ کی عقل سلامت ہے تب تک نماز آپ پر فرض ہے۔ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں۔ اچھا لیٹ کے پڑھنے کے پھر آگے صورتیں ہیں کہ کیسے پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر ہاتھوں کے اشاروں سے۔ اگر بندہ اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کر سکے تب بھی اس پر نماز فرض ابھی بھی موجود ہے۔ کب کیسے پڑھے؟ پھر آنکھوں کے اشارے سے پڑھے۔ ہاں اتنا پھر بوڑھا ہو جائے کہ وہ جناب اعلیٰ آنکھوں کے اشاروں سے بھی عاجز آ جائے، پھر جا کے شاید اس پر نماز معاف ہو جائے، وہ بھی شاید والی بات ہے، پکی بات وہ بھی نہیں ہے کہ آنکھوں کے اشارہ بھی بندہ نہ کر سکے تب تک جا کے نماز فرض ہے۔ اور ہماری قوم کہتی ہے ہماری پڑھی پڑھائی ہے، ہم پر فرض ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں تب تک مجھ پر نماز اور زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگلی بات وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اب آگی وہ بات، پہلے ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنی نبوت کے بارے میں بتا دی، اب آگی بات اصلی کیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ والد تو ہے نہیں، والدہ ہے، فرمایا جس میری والدہ نے میری خاطر اتنے تانے، تمہارے میڑے، سارا کوئی برداشت کیا نا، مجھے حکم دیا ہے، فرمایا میرے رول اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا میرے عیسیٰ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ پیچھے ہم نے پڑھایا ہے، وہی الفاظ ہیں، تھوڑے سے الفاظ مختلف ہے ذرا۔ کیا آپ نے شاہ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کو کبھی آکڑ نہ دکھاؤں، جبار، فرمایا کہ میں کبھی اپنی ماں کو جبار بن کے نہ دکھاؤں، اپنی ماں کو کبھی آکڑ نہ دکھاؤں، شقیہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت بھی نہیں بنایا۔ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو ماں کا نافرمان ہو،
ماں باپ کا نافرمان ہو. تو اس سے اب یہ ثابت کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا فرما رہا ہے؟ میرے عیسیٰ، رب نے تجھے اتنے انعام دیے نا، تجھے برکت والا بنایا، نبی بنایا، تورات کا علم عطا فرمایا، تجھے ایسا ایسا بنایا ہے، وہ آپ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک بھی کرنا ہے. یعنی یہ نہیں کہ تو نیک بن گیا اب تجھے سارا کوئی معاف ہو گیا، نہ. میں ایک تو اپنی ماں کے ساتھ نیک کام کرنا، دوسرا لم یجعلنی جبارا، اپنی ماں کو آکڑ بھی نہ دکھانا، شقیہ بدبخت نہ بننا. بدبخت وہ ہوگا جو ماں باپ کا نافرمان ہو. ٹھیک ہے، اس لیے نا ہمارے بزرگوں نے یہ دو چیزیں رکھی، فرمایا ظلم اور ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک، یہ دو چیزیں رب ادھار نہیں رکھتا. یہ نقد سودا ہے. یعنی اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے نا تو رب اس کا سو جو ادھار ہے نا وہ دنیا کے اندر یہ دیے بغیر اسے مارے گا نہیں. اور یہی بات نہ ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، فرما برداری کی ہے. جس نے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے رب تب تک موت نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ نقد سودا ہے ماں باپ کا اور ظلم کا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے، اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا والسلام علیہ، فرمایا مجھ پر بھی سلام ہو. یہ ساری پنگوڑے کی بات ہو رہی ہے، فرمایا مجھ پر بھی سلام ہو. اور یوم ولدت، فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس پر بھی سلام ہو. وہ یوم اموت ہو، جس دن میں فوت ہوں گا اس پر بھی سلام ہو. وہ یوم ابعث حیا، جس دن قیامت کے دن میں اٹھوں گا اس دن پر بھی سلام ہو. یار اس سے کتنی بڑی مسئلہ ثابت ہو. جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو اس دن پر سلام ہو، جس دن ہمارا نبی پیدا ہو اس دن کیوں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تو اس دن تو سلامتی والا دن بن گیا ہے. جس دن ہمارے نبی تشریف لا رہے ہیں وہ میلاد والا دن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فتوے لگ گئے. تو مقصد کیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن برکت والا ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کی ولادت کا دن تو اس سے زیادہ برکت والا ہو. اور یوم اموت، فرمایا جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی سلام ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے بزرگوں کے جو عرس منائے جاتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے منائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے آنے کا دن بھی برکت والا ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا دن بھی برکت والا ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ان کی رب سے ملاقات ہونے والی ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کو خوشی کا دن کہا جاتا ہے. عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شادی والا دن، خوشی والا دن. اب بندہ کے بھی بابا اس دن فوت ہو گیا تو تم وہ صرف خوشی منا رہے ہو. اور بھائی خوشی اس وجہ سے نہیں منا رہے کہ بابا چلا گیا ہے، خوشی اس وجہ سے منا رہے ہیں کہ اس دن اس کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یوم ابعث حیا، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے قیامت والے دن جب میں اٹھوں گا اس دن پر بھی سلام ہو. ٹھیک ہے، ذالک عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، فرمایا یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. یعنی جتنے مرضی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں سن لیں، جو قرآن نے بیان فرما دے کہ عیسیٰ ایسے تھے تو میں یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اس میں ذرا برابر شک کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی جتنی باتیں بھی سن لیں اس کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن جو ہم نے بیان کر دیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری داستان، تو میں یہ بالکل حق اور سچ ہے اور ایسے ہی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.